خاموش رات تھی، مگر مدینہ کے دل میں ایک ایسا شخص موجود تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا امین قرار دیا۔ ایک ایسا لقب جو کسی معمولی انسان کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کہانی ہے اس صحابی کی جس کی امانت، سچائی اور خوف خدا تاریخ میں مثال بن گئی۔ یہ واقعہ مستند احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ یہ الفاظ صرف تعریف نہیں تھے، یہ گواہی تھی کردار کی، دیانت کی اور کامل اعتماد کی۔ ابتدائی اسلام کے دن سخت تھے، مکہ میں ظلم تھا، دباؤ تھا اور ایمان لانا آسان فیصلہ نہیں تھا، مگر انہوں نے بغیر تردد اسلام قبول کیا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو شروع ہی سے حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ غزوات کے دن آئے، آزمائشیں بڑھیں، جنگ بدر میں وہ میدان میں موجود تھے۔ مستند روایات میں آتا ہے کہ اس دن ان کا اپنا والد مشرکین کی صف میں تھا، بار بار سامنے آتا، مقابلہ چاہتا۔ آخرکار جب ٹکراؤ ناگزیر ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے دین کو رشتے پر مقدم رکھا۔ بعد میں مفسرین نے سورۃ المجادلہ کی آیت 22 کو اس واقعے سے جوڑا، جہاں ایمان والوں کی وفاداری کا ذکر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابل آنے والوں سے قلبی تعلق نہیں رکھتے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ خود کی پرواہ کیے بغیر چند صحابہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ صحیح احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ خود کے دانت ٹوٹ جانے کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خود کے حلقے نکالے تاکہ تکلیف کم ہو۔ یہ محبت تھی، عملی، تکلیف اٹھانے والی، خاموش محبت۔ ان کی امانت کا سب سے نمایاں واقعہ اس وقت سامنے آیا جب نجران کے عیسائی وفد نے مدینہ آ کر کہا، ہمیں ایک ایسا شخص بھیجیے جو سچا اور امانت دار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ایک مضبوط اور امانت دار شخص بھیجوں گا۔ صحابہ انتظار کرتے رہے کہ یہ شرف کس کو ملے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو منتخب فرمایا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ خلافت کے دور میں بھی ان کی سادگی برقرار رہی۔ وہ بڑے لشکروں کے کمانڈر بنے، فتوحات ہوئیں مگر زندگی سادہ رہی۔ جب شام کے علاقے فتح ہوئے تو وہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے۔ طاقت آئی مگر دل میں عاجزی ہی رہی۔ طاعون امواس پھیلا، شدید وبا تھی۔ خلیفہ نے پیغام بھیجا کہ مدینہ واپس آ جائیں، مگر انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی فوج کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ صحیح تاریخی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے وہیں قیام کیا، صبر کیا اور اسی وبا میں وفات پائی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل عظمت شہرت میں نہیں، امانت میں ہے۔ اصل طاقت اختیار میں نہیں، تقویٰ میں ہے۔ اور اصل کامیابی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے امانت دار کہلائے جائیں۔ یہ تھی ایک ایسے صحابی کی داستان جن کا نام تاریخ میں اعتماد، سچائی اور وفاداری کے ساتھ لکھا گیا۔